نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، وقت اپنی منزل کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اب یہ ماہ مبارک جمادی الاخری بھی ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ ان قریب ماہ مبارک رجب المرجب ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ آگے اس سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے گی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یعنی جب وہ پہنچ جائیں بڑھاپے کو ان میں سے ایک، احدہما او کلاہما یا ان میں سے دونوں، فلا تقل لہما تو تم انہیں نہ کہنا افن، لفظ اف تک نہ کہنا، وقل ولا تنہرہما اور نہ انہیں جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا۔ کتنا پیارا انداز ہے قرآن کریم کا، توجہ کرنے کی بات ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندوں کو کتنے پیار سے سمجھا رہا ہے۔ فرما رہا ہے نہ تم انہیں جھڑکنا اور نہ لفظ اف کہنا، بلکہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور اپنے بازوؤں کو عاجز پروں کی طرح بچھا دینا۔ اور پھر اس کے بعد فرماتا ہے ان کے حق میں دعا کرنا۔ کیسی دعا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ان دونوں پر ایسا رحم کرنا جیسے کہ انہوں نے میرے چھوٹپن میں بچپن میں مجھ پر رحم کھایا۔ معلوم ہے یہ آیت کریمہ کس کے لیے ہے؟ کتنے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت فرمائی، تعلیم و تربیت دی ہے۔ یہ آیت کریمہ
بندوں کو بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمہیں جو ہے والدین جیسی عظیم دولت اور نعمت عطا کی ہے۔ ان کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری میں ذرا سی غفلت نہ برتنا۔ قرآن نے جو یہ فرمایا یبلغن عندک الکبر احدہما، پہنچ جائیں وہ بڑھاپے کو ان میں سے ایک، احدہما ان میں سے ایک، او کلاہما یا وہ دونوں۔ کیوں؟ زندگی کا سفر ہے۔ ارے بھائی ان بچوں کو مت چھیڑو، انہیں جہاں بیٹھے انہیں بیٹھنے دو، آپ لوگ ادھر متوجہ ہو، بچوں کا کام ہے بچپن، آپ لوگ ادھر دیکھیں، میری طرف توجہ کریں۔ ایک تو ویسے کم ہے، میں سمجھانے کے لیے بیٹھ جاؤں تو پھر اور وقت خراب ہوگا، بات ذہن کو قریب کریے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زندگی کا یہ سفر ہے، وقت گزر رہا ہے، وعدہ ربی کے مطابق ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن کب؟ جب اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت آتی ہے تو نہ ایک لمحے کی تاخیر نہ ایک لمحے کی جلدی۔ صاف واضح الفاظ میں قرآن مقدس فرماتا ہے کہ ان میں سے ایک یا وہ دونوں۔ کیوں؟ کیونکہ یا تو والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو والد موجود رہتے ہیں، یا والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو والدہ موجود رہتی ہیں۔ اللہ نے کرم فرمایا، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائی تو بعض کے دونوں موجود رہتے ہیں۔ قرآن نے کلیئر کر دیا، چاہے والد رہیں یا والدہ رہیں یا ان میں سے دونوں موجود رہیں، فلا تقل لہما اف، پہلی ہی پابندی لگا دی، پہلا ہی بریک لگا دیا اپنے بندوں پر کہ اگر بشری تقاضوں میں شیطانی وسوسوں سے، نفس کی شرارت سے ماں باپ میں سے دونوں یا ان میں سے ایک بھی تمہارے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دے، تمہاری طبیعت کے خلاف کوئی بات کہہ دے، کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں ناپسند ہو، ناگوار ہو، تو انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب انسان کو کوئی الجھن پیش آتی ہے، کوئی تکلیف یا کوئی زخم اسے پہنچتا ہے، تو اس کی زبان پر سب سے پہلے آنے والے کلموں میں 2 حرف نکلتے ہیں، اس کے بعد اس کی تفسیر میں بہت کچھ کہتا ہے۔ کہتے ہیں نا، اگر کوئی کام بگڑ جائے، بھائی اب ہم اللہ کا کرم ہے، بہت سے لوگ کاروباری بھی ہیں، گھر کے معاملات دیکھنے والے بھی ہیں، کہیں اگر ہمارا چھوٹا، ہمارا ماتحت کوئی کام خراب کر دیتا ہے تو اسے ڈانٹنے سے پہلے 2 حرف زبان سے ادا ہوتے، اف کیا مصیبت ڈھائی ہے تم نے، نکلتا نہیں نکلتا ہے جملہ، لفظ اف، الف اور فا، اف کیا مصیبت ڈھائی ہے تم نے، یہ کیا مصیبت ڈھائی ہے، یہ بات کا جملہ ہے، لفظ اف پہلا جملہ ہے۔ قرآن کا اسلوب دیکھو، قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ،
پہلے ہی جملے پہ پابندی لگا دی۔ ماں باپ ہے، ان کی عزت و عظمت، ان کی اطاعت و فرما برداری بہرحال فرض ہے۔ ماں باپ اگرچہ کافر کیوں نہ ہو، ان کی اطاعت و فرما برداری لازم ہے۔ صرف ایک معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اگر وہ یہ کہیں کہ اللہ کی ذات میں تو کسی کو شریک ٹھہرا لے، یعنی شرک جیسا گناہ عظیم جس میں ہم مبتلا ہے، تو بھی معبودان باطلہ کو اپنا معبود جان، تو ایسی صورت میں ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہے۔ ماں باپ اگر کافر ہیں، وہ یہ کہیں کہ ہمیں مندر تک پہنچا دے، بت خانے تک، بت کدے تک ہمیں پہنچا دے، تو پہنچانا ناجائز و حرام ہے۔ اگر وہ خود سے پہنچ جائے اور پھر بیٹے کو یا بیٹی کو یہ کہے کہ ہمیں بت خانے سے گھر لے آؤ، تو وہاں سے لانا اس پر واجب ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بت خانے لے جانا نہیں، اگر بت خانے شامت اعمال سے، بد نصیبی سے وہ چلے جائیں تو وہاں سے واپس لانا اولاد پر ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ہر طرح دلجوئی کرے ماں باپ کی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو مزاج کے خلاف تمہاری، طبیعت کے خلاف تمہاری، بڑھاپے کی وجہ سے یا الجھنوں کا شکار ہونے کی وجہ سے یا طبیعت میں اضمحلال ہونے کی وجہ سے، اضطراب و بے چینی ہونے کی وجہ سے، الجھن کا شکار ہونے کی وجہ سے تمہارے مزاج کے خلاف، تمہاری طبیعت کے خلاف کوئی جملہ وہ کہہ دے، تو تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کسی صورت میں کہ تم اپنے ماں یا باپ کو لفظ اف تک ادا کر سکو۔ اسی پر پابندی۔ اس کے بعد دوسری پابندی، قرآن کہتا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ تم انہیں جھڑکنا بھی نہیں، لفظ اف پر بھی پابندی۔ اور پھر اس کے بعد جو کلمات زبان سے ادا ہوتے ہیں کہ کیا مصیبت ڈھا دی، کیا آفت بنا دی، گھر کا ماحول خراب کر کے رکھ دیا، مزاج خراب کر کے رکھ دیا، بڈھے و بڑھیا کا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، چین سے 2 روٹی مل رہی ہے کھا نہیں سکتے بیٹھ کر، ہماری جان پر مصیبت بنے بیٹھے، ہماری جان پر آفت بنے بیٹھے، مر کیوں نہیں جاتے، ختم کیوں نہیں ہو جاتے۔ یہ سب وہ جملے ہیں جو ہم بشری تقاضوں میں شیطانی وسوسوں سے، نفس کی شرارت سے ہماری زبانوں پر آ جاتے ہیں، تو یہ سب جھڑکنا ہو گیا۔ تو قرآن فرماتا ہے نہ انہیں اف کہو نہ انہیں جھڑکو۔ پھر کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے وہ کچھ بھی کریں، اگر وہ، دیکھو اولاد تو سب برابر ہے، اگر 5 بچے ہیں تو 5 بچے ماں باپ کی نظر میں برابر ہی ہوتے ہیں، لیکن بشری تقاضوں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے ان میں اتنے لائق اور فائق ہوتے ہیں کہ وہ ماں باپ کا دل جیت لیتے ہیں، اپنی محنت سے، اپنی خدمت سے، اپنی محبت سے، ہر لمحہ ان کا خیال رکھنا، اپنے لیے وہ لازم سمجھ کر جب یہ خدمت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دل کا ان کی طرف مائل ہو جانا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ فطری بات ہے، انسانی فطرت کی بات ہے، جو محبت کرے گا اسے محبت ملے گی۔ تو ایسی صورت میں دوسری اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے ماں یا باپ پر یہ اعتراض کرے کہ تم ہمیں کم دیکھتے ہو، اپنے فلاں بیٹے کو زیادہ دیکھتے ہو۔
بلکہ اس مقام پر ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا بھائی یا ہماری بہن ہمارے ماں اور باپ کی خدمت میں ہم سے سبقت لے رہی ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ کوشش کریں کہ ماں اور باپ کے دل کو جیتنے کی۔ کیا حرج کی بات ہے اگر ہم صبح چلے جائیں، جاتے وقت گھر سے اماں ابا سے کہیں ابا ناشتہ کر لیا، اماں تم نے ناشتہ کر لیا؟ نہیں کیا ہے، چلو میں ناشتہ کر رہا ہوں، میرے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کر لو۔ دوپہر گھر نہیں آیا، ایک فون کر کے خیریت لے لے کہ اماں تم نے کھانا کھا لیا، ابا تم نے کھانا کھا لیا، اور بیگم کو تاکید کر دے کہ اماں ابا کی خدمت میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے میرے۔ پھر ان سے پوچھو کیا تم نے امی کو کھانا دیا، ابا کو کھانا دیا؟ شام میں آیا، شام میں بیٹھ کے آؤ ابا آؤ اماں میرے ساتھ، ہم بیٹھ کے ایک ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھائیں۔ یاد رکھو ایک صحابی رسول تھے، وہ بارگاہ رسالت میں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے گھر میں برکت نہیں ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا شاید کہ تم کھانا جو ہے الگ الگ کھاتے ہو۔ کہا ہاں اللہ کے رسول، میں الگ کھاتا ہوں، میری بیوی الگ کھاتی ہے، میرے بچے الگ کھاتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا الگ الگ مت کھاؤ، ایک ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھاؤ، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ 2 کا کھانا 3 کو کفایت کرے گا، 3 کا 4 کو کفایت کرے گا۔ ایک ساتھ کھاؤ بیٹھ کے دسترخوان پر، ایک ٹائم باندھو، ایک ساتھ کھاؤ بیٹھ کر، تو پھر دیکھو کھانے میں کیسی برکت ہوتی ہے۔ تو وہ گئے، پھر اسی پر عمل کیا۔ کاش کہ ہم اپنے ماں باپ کو ساتھ میں لے کر ان کی عظمت محبت کے ساتھ اپنے دسترخوان پر بیٹھے اور ایک ساتھ کھانا کھائیں، کتنی محبت کی بات ہوگی، کتنی الفت کی بات ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا حرج ہوگا ہم اگر 2 لفظ ماں باپ سے یہ پوچھ لیں کہ کھایا کہ نہیں کھایا، اور ہفتے میں اگر ان کا دل چاہے تو روز نہائیں، نہیں تو کم سے کم 2 مرتبہ، سنت بھی ہے جمعہ اور پیر کو ان کے غسل کا اہتمام کر دیں۔ ہم اپنے ابا کے کپڑے باتھ روم میں لے جا کر رکھ دیں، صابن پانی ان کا انتظام کر کے رکھ دیں، ابا سے کہتے نہا لیجئے۔ اگر وہ نہانے کی خود تنہا منزل میں تو وہ نہا لیں، اگر وہ نہ نہا سکے تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے باپ کو غسل دیں۔ جو لینا ہو دل میٹھی نظروں سے دیکھو، پلاتے ہیں ہلکی شراب اول اول۔ یہ وہ بارگاہیں ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہیں دعا کے لیے کہنا نہیں پڑے گا کہ اماں دعا کر دیو، ابا دعا کر دیو، بلکہ کام ایسے کرو کہ جو دل سے خود تمہارے حق میں ان کی دعائیں نکلیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا ہم اپنی زندگی میں یہ تبدیلیاں نہیں پیدا کر سکتے؟ یقیناً کرنا چاہیے ہمیں۔ میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے میرے ماں باپ دیے، اور ان کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ بھی میرے خالق نے مجھے عطا فرمایا۔ میں اپنی بساط بھر اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، میں کوئی احسان نہیں جتا رہا ہوں، بلکہ ان کی دعاؤں کا ثمرہ تمہیں دکھا رہا ہوں کہ آج میں تمہارا امام کی حیثیت سے یہاں کھڑا ہوں مصلی، ایک عالم دین، ایک مفتی کی حیثیت سے تمہارے درمیان کھڑا ہوں، تو یہ میرے ماں باپ کی ان دعاؤں کا صلہ ہے۔ میں جب رامپور پڑھنے جاتا تھا، جب میں وہاں سے واپس آتا تھا تو میں نے کبھی اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا گھر پر، کبھی والد سے کہتا کہ آپ کھلائیے، کبھی والدہ سے کہتا کہ آپ کھلائیے۔ کیوں؟ سال بھر تو میں وہاں کھاتا ہوں اپنے ہاتھوں سے، آج میں آیا ہوں آپ کی خدمت میں تو کیا میرا حق نہیں کہ آپ مجھے کھلائیں؟ میرے باپ کا کلیجہ چوڑا ہو جاتا، میری ماں کا دل بڑا ہو جاتا، اور آنکھوں سے آنسو جاتے، اور وہ ہر وقت ہر لمحہ میری حفاظت کی دعا کرتے رہتے۔ الحمدللہ بڑے بھائی ہیں میرے، اللہ کا کرم ہے، میں اپنے بھائی کے ہاتھ سے بھی کھا لیتا ہوں، اپنی بہنوں کے ہاتھ سے بھی کھا لیتا ہوں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں ان لوگوں کی؟ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے، آتا چلا جاتا ہے۔ دلوں میں محبت الفت پیدا کرنا چاہیے، دلوں میں دوریاں نہیں پیدا کرنا چاہیے، اگرچہ وہ غریب ہی صحیح۔ کیا ہوگا ہم اپنی غریب بہن کے گھر چلے جائیں، اس کی خیریت لے لیں، اس کے بچوں کی خیریت لے لیں، اس کا دل بڑا ہو جائے گا۔ تم کہو نہ کہو تمہاری بہن تمہارے حق میں دعا گو ہوگی۔ کیوں؟ کیا ہم یہ کام نہیں کر سکتے؟ یقیناً ہم کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اولاد صبح اٹھ کر نیند سے بیدار ہو کر پہلی نظر اپنے ماں اور باپ پر ڈالے اس نیت و ارادے سے کہ اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ماں باپ جیسی عظیم نعمت و دولت مجھے عطا کی ہے، میں تیرا شکر گزار ہوں، ان کی خدمت میرا حق ہے، میں ان کی خدمت کروں گا، اس میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ دعا کرو، پیار بھری نظر ماں باپ کے چہرے پر ڈالو اگر وہ سوتے ہوں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اولاد ایسا عمل کرے گی اللہ تعالی اسے ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہنا پڑے گا تمہیں، دل پر نہیں گزر رہی تمہارے؟ ارے کسی سے سبحان اللہ الحمدللہ کہلوائے تو کیا کہلایا بھائی؟ ہم سنی ہیں، ہمارا دل فرمان رسول پر مچل جانا چاہیے، بلک جانا چاہیے، ایک ضدی بچے کی طرح تڑپ جانا چاہیے۔ اگر ہم اپنے آقا و مولا سے نہ کہیں گے، ہم اپنے آقا و مولا سے نہ کہیں گے تو پھر ہم کس سے کہیں گے جا کر؟ ہم اپنے رب کی حمد و ثنا نہ بیان کریں تو پھر ہم کس کی حمد و ثنا بیان کرنے جائیں گے؟ اللہ کا انعام سمجھو کہ ماں باپ کا سایہ سر پر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر زیارت کے ساتھ ساتھ وہ اولاد ماں اور باپ کے قدموں کو بوسہ دے لے، چوم لے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور اس کا برعکس بھی دیکھو، اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کرنا ہے تو بانجوں سے پوچھو، بے اولاد شخص سے پوچھو کہ اس نے کتنے علاج معالجے کرا لیے، کتنی دوائیں استعمال کر لی، کتنے دعا تعویذ کرا لیے، کتنے بزرگوں کے یہاں حاضری دے لی، لیکن اس کے مقدر نے اسے یاوری نہ کی، اس کے نصیب میں اولاد نہیں، تو اولاد کا غم کیا ہوتا ہے، اولاد کا رنج کیا ہوتا ہے، اس بے اولاد سے پوچھو۔ تو اولاد بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ یہی عمل اگر ماں باپ صبح اٹھ کر اپنی اولاد کو پیار بھری نظر ڈال لیں، بیلنس برابر ہونا چاہیے۔ یہی ماں باپ اپنی اولاد پر پیار بھری نظر ڈالے اور یہ ارادہ کرے، یہ ذہن میں خیال کرے کہ اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے اولاد جیسی عظیم نعمت مجھے عطا کی ہے، اور اس کی خدمت کا جذبہ بھی مجھے عطا کر تاکہ میں اس کی اچھی تعلیم و تربیت کروں، اچھی پرورش کروں، تیرا مطیع و فرما بردار بندہ بنانے میں میں ایک نمایاں کردار ادا کروں۔ یہ نیت کر کے ماں باپ اولاد پر توجہ کرے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں باپ کو بھی محروم نہیں رکھا اللہ نے، ان کو بھی ایک حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی محبت میں اس کی پیشانی کو بوسہ دینا، اولاد ماں اور باپ کے قدموں کو بوسہ دے اور ماں اور باپ اولاد کی پیشانی پر اس نعمت خداوندی کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے پیار کرے، بوسہ دے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہیں بھی ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کوشش کرو، سننا بڑی بات نہیں، اس پر عمل کرنا بڑی بات۔ اولاد اگرچہ بوڑھی ہو جائے، اگر ماں اور باپ اس کے حیات ہے تو وہ خوش نصیب ہے۔ یہ کیسے
وہ یہ نہ سوچے کہ میری اولاد خود مجھے دیکھے گی تو کیا کہے گی کہ میں اپنے بوڑھے باپ کا قدم چوم رہا ہوں، تو ارے یہ تو تمہاری سعادت مندی کی بات ہے کہ تمہیں دیکھ کر تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کرے گی۔ تو اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں ہمیں اپنے رب سے راضی رہنا چاہیے، راضی رکھنا چاہیے، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے، اپنے ماں باپ کی عزت و احترام کریں گے، ان کا ادب و احترام کریں گے، ان کے قدموں کو چومیں گے، شرم نہیں آنا چاہیے، جھجک نہیں آنا چاہیے۔ ارے ہم اپنے ماں باپ سے جھجک کریں گے، شرم کریں گے تو پھر کہاں جائیں گے ہم؟ ہے نا؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وقت دامنگیر رہتا ہے، جھنجھوڑتا ہے وقت، اس لیے میری گزارش ہے کہ وقت پر تشریف لانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ 10 منٹ لیٹ آ رہے ہیں، آنا تو ہے نا مسجد کو، یہی اگر آپ 10 منٹ پہلے آ جائیں گے تو مجھے بھی وقت مل جائے گا 10 منٹ کا، جو ادھر آگے نہیں بڑھے گا وقت۔ کیوں؟ بات کو کہنا آسان نہیں ہے، جب بات پھیلتی ہے تو اسے سمیٹنا مشکل کام ہے، اور اگر نہ سمیٹوں تو آدھا سنیں گے آدھا چھوڑ دیں گے۔ جو دیر سے آئے گا وہ آدھی بات سنے گا آدھی بات چھوڑ دے گا، تو پھر وہ سمجھ میں نہیں آئے گی تو کیا عمل کرے گا؟ میرے نوجوان یہاں موجود ہیں، ان سے میری درخواست ہے، گزارش ہے، ماں باپ تم سے کتنے ہی نالاں ہو، کتنے ہی ناراض ہو، لیکن تمہیں ان پر ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہمیشہ ان کی بارگاہ میں مؤدب رہنا چاہیے، ان سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ کیونکہ ان کی رضا میں رب کی رضا ہے، ان کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں، ہمارے ماں باپ حیات رہیں، تب بھی ان سے ہمیں راضی رکھنا، اور ان کے بعد وصال بھی ہمیں ان کی محبت کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور کل قیامت کے دن جب ہم اٹھیں تو ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوں، ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوں، اور ہم اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ یہ فلاں بندہ ہے جس نے میری رضا کی خاطر اپنے ماں باپ کی عزت و عظمت کی ہے، اپنے ماں باپ سے الفت و محبت کی ہے، لہذا جاؤ میرے فرشتوں میں نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی، اسے جنت کا پروانہ دے دو، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی